نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ کسی ایک میں طاہر القادری سمیت اس کی پوری ذریت اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ ہاں گالیاں بے حساب دے سکتی، جواب نہیں دے سکتی، اور صرف اسی پر اس کے مرنے سے پہلے ہم سے بات کر لیں۔ چلو سامنے نہیں بیٹھنا چاہتا، بذریعہ انٹرنیٹ وہ ثابت کرے کہ کیسے وہ ان کو بلیور قرار دے رہا ہے، صرف ان سے سہولتیں لینے کے لیے۔ اس کی پوری ذریت میں کوئی ایک بھی اس کا دفاع اس بات پر دلیل سے نہیں کر سکتا۔ میں طالب علمی کے زمانے سے بول رہا ہوں، اور طالب علمی کے زمانے میں مناظرہ طے ہوا تھا بکی شریف میں، اور یہ لاہور سے نہیں پہنچے تھے، میں بر وقت اس جگہ پہ پہنچ گیا تھا۔ طاہر القادری کا یہود و نصارہ کو بلیور قرار دینا، جبکہ یہ قرآن مجید کا بھی انکار ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا بندہ جس کا اجر ڈبل ہے وہ کون ہے؟ رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب کا وہ بندہ، خواہ وہ اہل کتاب یہودی ہے یا نصرانی ہے، آمنا بے نبی ہی و آمنا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا آپ کے اعلان نبوت سے پہلے وہ اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہ آپ پر بھی ایمان لے آیا، یعنی یہودی نہ رہا، نصرانی نہ رہا، مسلمان بن گیا۔ اب اس نے اپنے ماضی کو بھی محفوظ کر لیا کہ جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا اس نے کلمہ پڑھا تھا اسے اس کا بھی اجر ملے گا، اور پھر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اسے اس کا بھی اجر ملے گا، ڈبل ایمان ملے گا۔ اور اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کلمہ نہ پڑھا تو سنگل کافر نہیں ہوگا، ڈبل کافر ہوگا۔ یعنی سنکار کا انکار کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ شریعت قرار دے گی گویا کہ اس نے اپنے نبی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، چونکہ وہ تو ڈیوٹی لگا گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو آپ نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے، تو اس نے اپنے نبی کا بھی انکار کر دیا۔ جو اپنے نبی کا بھی انکار کیا، ایک وہ کفر، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو یہ ڈبل کافر ہے۔ تو اتنی دھاندلی کی ہے طاہر القادری نے اسلام کے ساتھ کہ جو ڈبل کافر تھے اس نے ان کو بلیور قرار دیں، اور نہ مانیں گا جب تک ان کی گود سے نہیں نکلتا۔ اور ہمارے جو ہیں وہ بیچارے لوگ انٹرنیشنل عالمگیر انقلاب کا سوچتے ہوئے اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، صرف اس کی پنجابی میں کہتے ہیں اونیاں جانیاں وے دن۔ اب ایک قلعہ ہے، اس کے مثلا حدود 1000 کلومیٹر ہے، اور پہرے دار کی ڈیوٹی ہے وہ 1000 کلومیٹر پہرا دے۔ اگر وہ 1000 کلومیٹر پر پہرا دے رہا ہے لیکن صرف 2 میٹر دیوار توڑنے کی اس نے کسی کو اجازت دے دی ہے، جہاں سے ایک بندہ اندر 2 داخل ہو سکتے ہیں، تو کیا اس کی 1000 کلومیٹر پہرا دینے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کہ چور تو داخل ہو گیا، وہ 1000 کتابیں لے کے پھرتا رہے، لیکن چوروں کو جگہ کس نے دی ہے؟ لوگ 1000 کتابیں دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے دھاندلی کیا کی ہے۔ اور پھر جب اس کا رد کیا جائے لوگ کہتے تمہیں حسد ہے، تو حسد تو اس سے کیا جاتا ہے جس میں کوئی اچھی خوبی ہو۔ جو یہود و نصارہ پہ بیٹھی ہوئی مکھی ہو اس سے حسد کون کرے گا؟ حسد کا تانا دینے والی بھی تو کچھ سوچیں۔ تو یہ ہے عالمگیر دعوت اس کی۔ اس نے یہود و نصارہ کو داخل کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا تھا کہ انہیں بھی بلیور کہہ کے انہیں بھی اپنے جیسا مانو، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر قرار دے کر دعوت اسلام دی کہ اگر عزت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو۔ یہ کہتا کافر رہو پھر بھی عزت پاؤ، کہ ان کو ہم اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ اگر ان کو ذلیل نہ قرار دیا جائے تو وہ سمجھیں گے اسی میں عزت ہے کہ ہم یہودی رہیں اور نصرانی رہیں،
جبکہ اسلام کہتا ہے انہیں احساس دلاؤ کہ عزت صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، انہیں کفر پہ پکا نہ کرو۔ تو منہاج القرآن کی پالیسی 100% کافروں کو کفر پر پکا کرنے کی ہے، یہ نہیں کہ ساتھ بٹھا کر محرف کتاب پڑھنے سے وہ کوئی مسلمان ہو گئے ہیں چند دن کے کہنے پر، بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو پاگل کر کے ان کا گرویدہ بنا دیا۔ تو خلاصہ کیا بنا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ڈبل کافر ہیں۔ اب اس سے مجھ سے یہود و نصارہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ جب میں ان کو ڈبل کافر کہوں تو مجھے بھی ویزا دیں گے، مجھے بھی نیشنلٹی دیں گے، یا میری تصویر بھی نہیں چلنے دیں گے۔ تو شریعت کو بگاڑنا یہ بڑا جرم ہے چند ٹکوں کی خاطر۔ تو جو ڈبل کافر ہیں طاہر القادری نے ان کو بلیور قرار دیا۔ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ مجدد نہیں، مجرم ہے اس پوری امت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کھلواڑ کرنے والا۔ یہاں فرمایا کہ ڈبل اجر ملے گا، یہ اہل کتاب کے لیے رغبت ہے، نرم گوشہ ہے کہ اسلام نے ان کو ڈبل اجر قرار دیا۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آ جاؤ ڈبل اجر لے لو، ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو۔ یہ ہے حکمت تبلیغ کی، یہ نہیں ہے کہ کافر ہی رہو اور ہم تجھے عزت بھی دیتے ہیں اور کبھی بھی وہاں چھوڑ کے ادھر نہ آنا، عزت تمہیں وہاں ہی مل جائے گی جہاں ذلت ہی ذلت ہے۔ اب یہ اس پر اگلی وضاحت جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں سے ہے، جلد نمبر 2، اس کے اندر ہے صفحہ نمبر 208، حدیث نمبر 2488، باب فضل قتال الروم علی غیرہم من الامم۔ روم کا جو جہاد ہے اس کی باقی جہادوں پر فضیلت، اس میں حدیث میں یہ لکھا ہے کہ جات امرات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لها ام خلات وہی منتقبۃ۔ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں جن کا نام ام خلاد ہے، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، درا حال کہ وہ با پردہ تھیں۔ یہ آج والا نقاب مراد نہیں ہے، منتقبہ نقاب میں تھیں، با پردہ تھیں۔ تسأل عن ابنہا، وہ جہاد روم میں گئے ہوئے اپنے مجاہد بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ وہو مقتول، یعنی یہ خبر ان کو مل گئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں پوچھ رہی تھیں کہ کیا وہ بچ آئے ہیں، غازی بنے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، یہ انہیں پتا تھا کہ وہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے قتال روم میں۔ اب ایک ان کے اس انداز میں آنے پر صحابہ نے تعجب کیا کہ عورت ذات ہو، بیٹا شہید ہو چکا ہو اور وہ بھی دور، چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہ ہو، قبر کا بھی نہ پتہ چلے، تو کیا صورتحال ہوتی ہے، اس ماں کی کتنی نڈھال ہوتی ہے۔ تو ایسے غم میں بھی انہوں نے شریعت کا دامن پکڑا ہوا تھا کہ اپنا حجاب پورا تھا۔ فقال له بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جئت تسألین عن ابن کے، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو جو کہ شہید ہو چکا ہے، وانت منتقبۃ، حالانکہ آپ نے پھر بھی حجاب کیا ہوا ہے۔ یعنی جو آج عام عورتوں کے لحاظ سے ہے یا جاہلیت میں کہ وہ جزا فرضہ کرتی ہیں، یا چلو پیٹے نہ بھی تو چہرہ کھل جاتا ہے، بال بکھر جاتے ہیں، لیکن آپ نے تو پورا حجاب کیا ہوا ہے، حالانکہ آپ کا تو بیٹا شہید ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں پھر آپ پوچھنے آئی ہیں۔ تو اتنا یعنی آپ حجاب کی پابندی کر رہی ہیں۔ تعجب کیا کہ ایسے غم میں تو کچھ یہ معاملہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگیں ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، شہادت میرے بیٹے کی ہوئی ہے، میرا پردہ تو شہید نہیں ہوا، میرا حیا تو ڈیمیج نہیں ہوا، حیا زخمی نہیں ہوا، حیا میرا قتل نہیں ہوا۔ مجھے اگرچہ نقصان پہنچا ہے بیٹے کے لحاظ سے کہ بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا، لیکن حیا میرا زندہ ہے اور اس لیے میں اب بھی باحجاب ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ سنن ابی داؤد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ابنو کے لہو اجر شہیدین، ام خلاد تیرے بیٹے کو اللہ نے 2 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا۔ کیوں ڈبل ثواب ملا؟ جان ایک نکلی تو شہادت ایک ہونی چاہیے۔
اور جنگوں میں یہی ہوتا ہے کہ جان نکلتی ہے تو بندے کو ایک شہادت کا ثواب ملتا ہے، تو 2 شہادتوں کے ثواب کیوں مل گئے؟ اور یہ انہوں نے خود پوچھ لیا، حالانکہ اس خبر پر ہی خوش ہو جانا چاہیے تھا اور آگے کوئی مزید اس کا سبب نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا، اس کو 2 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ لیکن وہ محققہ بھی تھیں، انہوں نے سبب بھی پوچھا تھا کہ امت کو پتہ چلے کہ جب طاہر القادری جیسے دین بدلیں گے تو ان کو یہ کھول کے بتایا جائے گا۔ قالت وَلِمَا ذَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا ایک میرا شہید ہوا تو ادر 2 شہیدوں کا کیوں بن گیا؟ جان ایک نکلی تو ایک جان پر ایک شہادت ہوتی ہے، تو 2 شہیدوں کا ثواب کیسے ملا؟ یعنی مانا کہ ملا، اس پر اعتراض نہیں، لیکن حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے کہ 2 شہیدوں کا ثواب جبکہ جان ایک نکلی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ شہادت کے نمبر دشمن کے لحاظ سے ملتے ہیں کہ کن کے ہاتھوں بندہ شہید ہوا۔ مطلب یہ ہے اگر شہید نہ ہوتا تو مارنا بھی تو انہیں ہی تھا، کنہیں مارنے نکلا تھا؟ وہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں، اور کن کے ہاتھوں یہ شہید ہو گیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے بیٹے کو اہل کتاب نے مارا ہے، وہ ڈبل کافر ہیں، تو ان کے ہاتھوں جو شہید ہو وہ ڈبل شہید ہوتا ہے۔ یعنی مکہ کے مشرک بھی بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن وہ سنگل کافر تھے، اور اہل کتاب ڈبل کافر تھے۔ لم یؤمن بنبی ولم یؤمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تو اپنے نبی کا بھی نہیں پڑھا۔ تو تیرا بیٹا چونکہ ڈبل کافروں کو لتاڑنے نکلا تھا اور ڈبل کافروں کے ہاتھوں سے شہید ہوا، تو اللہ نے تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ڈبل شہادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ اب یہ آج کسی ایک میں طاہر القادری سمیت اس کی پوری ذریت اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ ہاں گالیاں بے حساب دے سکتی، جواب نہیں دے سکتی، اور صرف اسی پر اس کے مرنے سے پہلے ہم سے بات کر لیں، چلو سامنے نہیں بیٹھنا چاہتا تو وہ بذریعہ انٹرنیٹ وہ ثابت کرے کہ کیسے وہ ان کو بلیور قرار دے رہا ہے، صرف ان سے سہولتیں لینے کے لیے اور صرف ان کے ہاں اپنی آسائشوں کے لیے۔ یہ جو لائف سٹائل ہے، کروڑوں روپے سالانہ بندے کے رہنے پہ خرچ ہوں، تو یہ چند زندگی ہے، کٹیا میں بھی بیٹھ کے گزار سکتا ہے، لیکن دین بگاڑنا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کہ جو یہ شخص کر رہا ہے، اور اس کے ماننے والے اندھے لاکھوں اس کے پیچھے جہنم کے رستے پہ چلے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس صرف گالیاں دینا ہے۔ تو ہم یہ گالیاں برداشت کرنے کے لیے ہی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آئینہ دکھاتے رہیں گے اور ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی پوری ذریت میں کوئی ایک بھی اس کا دفاع اس بات پر دلیل سے نہیں کر سکتا، بلکہ ذریت تو بعد میں آئے گی، مر جائے گا تو کہیں گے کہ اس وقت بولنا تھا تو میں بول رہا ہوں، آج سے نہیں، میں طالب علمی کے زمانے سے بول رہا ہوں، اور طالب علمی کے زمانے میں مناظرہ طے ہوا تھا بکی شریف میں، اور یہ لاہور سے نہیں پہنچے تھے، میں بر وقت اس جگہ پہ پہنچ گیا تھا۔ تو بہرحال یہ امت کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے، اور یہ دین کی جو ذمہ داری ہے اس کے لحاظ سے یہ میں نے کہا ہے۔